مولانا صاحب نے آ کے اپنی کلیریفیکیشن دی کہ میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے، اس کی ویڈیو بھی انہوں نے دکھا دی، پلس انہوں نے کہا کہ میں تمام صحابہ کرام کا احترام کرتا ہوں۔ میں اہل سنت کے بزرگوں، دوستوں، بیٹوں، بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، میں نے کسی شخصیت کی گستاخی نہیں کی، نہ میرے دل میں تھا، نہ میرے وہم میں، نہ میرے گمان میں، نہ میرے شعور میں۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، آقا کی حدیث پڑھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے الفاظ سے جو لفظ اس مولوی نے میرے منہ میں ڈالا تھا میرا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی میرے کسی جملے، میرے کسی لفظ، میرے انداز سے، میرے بیان سے، میرے انداز تکلم سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے، تو میں وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ رجوع نہیں کر رہا، وہ جو میں نے دلائل دیے تھے قرآن سے، حدیث سے، اس پہ قائم ہوں۔ تاجدار کائنات کے بعد پوری کائنات میں علی علیہ السلام جیسا اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ یہی میرا عقیدہ ہے، یہی میرا ویژن ہے۔ اور کہتے ہیں میں سنی نہیں، میں الحمدللہ سنی تھا، سنی ہوں، اور مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی کہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا اور ان کے قتل کے فتوے جاری کیے جاتے۔ علمی اختلاف کو علمی رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہے اور وہ اپنی انٹینشن بھی بتا دیتا ہے کہ میں یہ کچھ کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا تھا، میں ایک پیورلی علمی گفتگو کر رہا تھا، تو اس کی کلیریفیکیشن مان لینی چاہیے۔ اس گفتگو میں دو جملے ان کے انتہائی آپ سمجھ لیں توہین آمیز تھے۔ چونکہ وہ واپس لے چکے ہیں لہٰذا ہم اس وقت اس شخصیت کو ڈسکس نہیں کر رہے جس نے یہ بولے تھے، ان جملوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے یہ بولا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی تشریف جو ہے وہ کافروں کی طرف کی تھی غزوہ احد کے موقع پر۔ بات تو درست تھی لیکن الفاظ کا چناؤ انتہائی غلیظ تھا، توہین آمیز تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ جو غلط جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تاریخی واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے کافی ریلیٹیوز شہید ہو گئے غزوہ احد کے دوران، لیکن وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پوچھ رہی تھی کہ آپ تو خیریت سے ہیں۔ تو جب انہیں الٹیمیٹلی پتہ چلا، حالانکہ اس دوران انہیں بتایا گیا کہ آپ کا فلاں رشتہ دار بھی شہید ہو گیا، آپ کا بھائی بھی، آپ کا بیٹا بھی، آپ کا خاوند بھی، لیکن وہ بار بار یہ کہتی رہی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں تو وہ عورت جو ہے وہ تسلی میں آ گئی۔ ظاہر ہے اس کی محبت کا ایک اظہار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس پہ جو جملہ بولا نا اس نے کہا کہ وہ عورت آ رہا تھا اور مرد جا رہی تھی، یعنی حضرت عثمان کے لیے اس نے مونس کا صیغہ بولا، ایک کرٹیسائز کرتے ہوئے کہ مردانگی تو اس عورت میں تھی جو اس میدان میں آ گئی، اور سیدنا عثمان کے بارے میں انہوں نے ان کو عورتوں کی طرف یعنی منسوب کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پنجاب کے کلچر میں بھی، ایون عرب کے اپنے کلچر میں بھی، کسی شخص کے بارے میں اس طرح کے کامنٹس بولنا یہ توہین شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں اس جینڈر کی توہین نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی کم تر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ڈومین یہ بنائی ہے کہ وہ میدان جنگ میں لڑے گی نہیں، اس کی اور ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ویسا مضبوط نہیں بنایا۔ یہ دو جملے جو ہیں انتہائی قابل گرفت تھے، چونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے، پلس انہوں نے کہا کہ میں کسی صحابی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا میں چونکہ سنی ہوں، بیسیکلی تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا وہ رافضیوں والا عقیدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں تو ایک علمی ڈسکشن کر رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے ان کی کلیریفیکیشن مان لینی چاہیے۔ اس کے بعد اس قسم کے ہنگامے کھڑے کرنا، ایف آئی آر تو کٹوا لی، ٹھیک ہے، اس کی بھی کلیریفیکیشن ہو جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ اگر اداروں نے کوئی اس حوالے سے پیش رفت نہ کی تو ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور دیکھیں اس میں بعض وہابی مولویوں نے مجھے خام خواہ ذکر کر دیا، یعنی میرا نام بھی بیچ میں لے دیا اور کہا کہ یہ جو قادری صاحب ہیں ان کے پیچھے انجینئر صاحب ہیں۔
चाहे देवबंदी हो चाहे अहले हदीस हो, दुख इस बात का ही यासीन कादरी अपने आप को अहले सुन्नत का नुमाइंदा कहता है। आज यासीन कादरी को ये जुर्रत अगर किसी ने दी है तो उसके रूहानी बाप मिर्जा जहलमी ने दिया है। ये मिर्जा जहलमी के सच्चे बच्चे अब फलना और फूलना शुरू हो गए हैं। भाई मैं कादरियों के और वहाबियों के और बाबियों के पीछे तो जरूर पड़ा हूं, उनके पीछे नहीं हूं। हाँ, पिछे मैं पै गया जे, मैं नहीं जो को बाबा छड़ना। हाँ, पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀ ਜਾਣੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ बैठे हो, और निकलो बाहर। तो मैं पै जरूर गया, पीछे पे मैं, लेकिन पीछे नहीं हूं इनके, सीधी सी बात है। और जहां तक वो कादरी साहब हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये अपने नाम के साथ कादरी लगाना छोड़ दें। एक तो ये है कि आपके मकतब फिक्र के लोग आपको ऑन नहीं करते, खामखा आपने वो निस्बत लगा के उनको भी एक किस्म की तकलीफ में डाला है, उसकी वजह से भी वो गुस्सा निकालते हैं। दूसरी, टेक्निकली स्पीकिंग, जिस शख्सियत की तरफ आपने अपने आप को मंसूब किया हुआ है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके वो अकायद और नजरियात नहीं थे जो आप बयान करते हैं। खुसूसन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो इफ़्फ़त और इस्मत के कॉन्टेक्स्ट में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा बनता है, वो अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं था। वो मुतासरीन अहमद बिन हंबल थे, इसी वजह से उन्होंने गुनियत तालिबीन में अमीर शाम का भी दिफा किया है, और बिल्कुल वो नाइंसाफी पे मबनी है। मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इसलिए जो शख्स अपने आप को हुसैनी कहता है, उसे अपने आप को कादरी नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस तरीके से कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते थे इन मामलात के अंदर, जो एक अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले का अकीदा होना चाहिए। मैं इशारतन गुफ्तगू कर रहा हूं क्योंकि आज वो मेरा टॉपिक नहीं है। अब रह गया मामला उस पूरी गुफ्तगू में मेरा मौकिफ क्या है, तो मैं तो दोनों पार्टियों के साथ एग्री नहीं करता। दोनों की चंद बातें बिल्कुल दुरुस्त है और चंद बातें बिल्कुल गलत है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब वो कौन कौन सी हैं वो मेरा टॉपिक नहीं है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है कि मैं उन बातों को डिस्कस करूं। मेरा इंटरेस्ट ये है कि सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल हुए, उनके पीछे जो बैकग्राउंड था, उसे क्लैरिफाई करूं, और फिर सैयदना उस्मान के साथ जो जुड़ी हुई गलत बातें हैं अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के यहां, उन्हें क्लैरिफाई करूं। इसके लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए कम से कम। तो बाकी चीजें अगर मैं डिस्कस करना शुरू कर दूं तो वो एक लंबा मामला हो जाएगा।